بھٹو دور حکومت میں 1971 سے لے کر 1977 کے دوران ہونے والی معاشی اصلاحات کے اہم پہلو۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 20 دسمبر 1971 تا جولائی 1977۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو ملک میں پہلی سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو اپنی پالیسیوں سے روشناس کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عزم اور ولولہ دیا۔ انہوں نے ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو۔ 1971 تک ملک کا 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں میں اہم درج ذیل: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت ایک، دوسری بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، تیسری بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، چوتھی فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، پانچویں بھاری مشینری کی صنعت اور چھٹی پیٹروکیمیکلز کی صنعت اور ساتویں سیمنٹ کی صنعت، آٹھویں مفاد عامہ کی سروس کے تحت آنے والی صنعت، نویں ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، 10ویں بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔